السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دی چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 14۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پہ ایک گارڈ نے اس کا رستہ روکا تھا۔ میں امامہ حاکم سے ملنے آیا ہوں، بھائی ہوں اس کا، فیروز حاکم خان۔ گیٹ پہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے شہزادو کسی شان سے بولا، آپ یہاں ویٹ کریں، میں اندر اطلاع دوں۔ وہ گن کندھے پہ لٹکائے انٹرکام کی جانب بڑھا۔ اذان خان زادہ کو فیروز حاکم کے آنے کی اطلاع پہنچائی۔ اجازت ملنے پہ وہ واپس آیا۔ جی، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ گارڈ نے عزت سے اسے اندر کی جانب کا راستہ دیا۔ فیروز مسکراتا ہوا گیٹ کے اندر بڑھا۔ بڑے سے گیٹ اور گارڈن کو کراس کرتا ہوا بندر آیا تھا۔ گھر نہیں، پورا محل تھا۔ چاروں طرف طائرانہ نگاہ دوڑائی کہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی امامہ پہ نظر جھٹیری۔ چہرے پہ ایک دم سے مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ فیروز بھیا! امامہ خوشی سے چہکتی تھی اور بھاگ کے فیروز کے گلے سے جا لگی۔ فیروز نے بھی اسے اپنے باہوں میں لیا، جبکہ اوپر پہ ریلنگ دونوں ہاتھ ٹکائے۔ اذہان خان زادہ نے یہ منظر قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ آپ اچانک؟ امامہ نے سر اٹھا کے فیروز کو میٹھی نگاہوں سے دیکھا۔ بس آ گیا، کیسا لگا سرپرائز؟ فیروز نے اس کے چہرے کی خوشی کو دیکھتے دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ بہت زیادہ اچھا والا، امامہ نے دونوں ہاتھیں دائیں بائیں پھیلا کر کہا تو بالکل معصوم سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ کیسی ہے ہماری نٹکٹ سی بہن؟ فیروز اس سے پوچھتا اس کے چہرے پہ لہراتا سایہ دیکھ چکا تھا۔ بہت اچھی الحمدللہ، ایک دم فٹ فاٹ، چہرے کو حشاش بشاش بنایا۔ اذان خان زیادہ ایک ایک سیڑھی اترتا نیچے آ رہا تھا، جبکہ نظر ایک پل کے لیے بھی امامہ سے نہیں ہٹی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اذہان کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہمارے دلہے راجہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ صوفے پہ برجمان ہوتے اذہان کا پوچھا۔ تبھی اذان وہاں پہنچا تو وہ دونوں ہی اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، جسے اذہان نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ہم کچھ کھانے کے لیے لاتے ہیں۔ امامہ نے اسے ہٹنا چاہا اور خاموشی سے اذہان کے پاس سے ہوتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اذہان کی نظروں نے اسے جانے تک کا اس کا پیچھا کیا۔ بیٹھیے، کہ شان بے نیازی تھی فیروز کو کہتے خود بھی ایک طرف رکھے کنگ سائز صوفے پہ برجمان ہوئے۔ کون آیا ہے؟ گل؟ گل کے ہاتھ تھامے خان بھی وہاں آئی تھی۔ فیروز نے آگے بڑھ کر ان سے بھی سلام دعا کی۔ خان بی کو بہت نیک اور بہت شریف لگا۔ کافی وقت باتیں چلتی رہی۔ شاہ زیب صاحب بھی کچھ دیر وہاں پہنچے، ان کی باتوں کا حصہ بن گئے۔ امامہ نے چائے کے ساتھ ڈھیروں لوازمات کا بندوبست کر لیا۔ سبھی نے بہت خوشی سے وقت اسپینڈ کیا۔ اذہان کو فیروز اپنے دو بھائیوں سے کافی مختلف لگا۔ کافی دل دے کے وہ اس سے باتیں کرتا رہا، جبکہ امامہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، امامہ کو بھی لینے آیا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو امامہ کے ساتھ۔ امامہ کہیں نہیں جائے گی، اذہان نے فیروز کی بات کاٹتے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تو سبھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے، جبکہ فیروز کے ماتھے پہ دو بل پڑے۔ کیسے وہ ہمارے خاندان کا حصہ بن گئی؟ رخسار جب سے امامہ کو اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ چکی تھی، اس کا ایک ایک پل کانٹوں پہ کٹ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، بھیا کو اسے چھوڑنا ہی ہوگا، بھیا کے پاس سیکنڈ آپشن ہی نہیں، میں ان کی شادی کو مانتی ہی نہیں۔ یہ سب آخر کیسے ہو گیا؟ تکیے کو اٹھا کر دور اچھالا اور خود بستر پہ گرنے والے انداز سے بیٹھی تھی۔ تم کیا ہو؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ 2 ٹکے کی لڑکی ہو تم، ایسی جگہ مار دوں گی کہ ساری زندگی سر اٹھا کے چل نہیں سکو گی۔ رخسار نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا، بے بسی سے 2 آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے تھے۔ کیوں آخر کیوں یہ لڑکی واپس آ گئی؟ یہ مر کیوں نہیں جاتی؟ رخسار شدت نفرت سے اپنے آپ سے باہر ہو رہی تھی اور ڈریسنگ میں سب کچھ اٹھا کے نیچے پٹک رہی تھی، ساتھ میں چیخنے چلانے لگی۔ کیا مطلب کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ تو رسم ہے۔ فیروز حاکم اپنی جگہ سے اٹھتا سنجیدہ انداز میں بولا، ہوتی ہوگی لیکن میں ایسی کوئی رسم نہیں مانتا، پھر بھی میں کچھ دن تک خود آپ کی بہن کو لے کر حاکم ولا کا چکر لگاؤں گا۔ کمر پہ ہاتھ باندھے بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ امامہ کا دل بہت دکھا، لیکن وہ اذہان کے خلاف نہیں جا سکی تھی۔ فیروز نے اسے دکھی نظروں سے دیکھا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ امامہ کا اس وقت سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ کسی نے بھی اذہان خانزادہ کی سمل پہ سے ٹوکا نہ تھا۔ بھیا، آپ فکر نہ کریں، ہم کچھ دنوں تک آئیں گے، امامہ نے مسکراتے ہوئے فیروز سے کہا۔ ضرور، آج چلتی تو زیادہ خوشی ہوتی، خیر میں انتظار کروں گا آپ کا، اب اجازت۔ فیروز ایک بار پھر اس کا ماتھا چومتا سب سے اجازت لیتا باہر نکلا کہ اس کے جانے کے بعد اوپر سے بے تحاشا آوازیں آنے لگی۔ سبھی کے چہرے متفکر لکیریں نمودار ہوئیں۔ یہ تو رخسار کی آواز ہے، خان بھی لرزتی آواز میں بولی تھی۔ پلک جھپکتے سبھی اوپر رخسار کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ اذہان نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے رخسار کو سب چیزیں زمین بوس کرتے اور چلاتے دیکھ دنگ رہ گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے کھڑی تھی، جبکہ کمرے کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ رخسار میری گڑیا! اذہان تڑپ کے اس کی جانب بڑھا
اس نے اپنی آنکھیں ہوا کی۔ مت آئیے گا میرے پاس، نہیں ہوں میں آپ کی گڑیا، مر گئی آپ کی گڑیا۔ رخسار اپنی حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ فرحت بیگم اور شاہ زیب صاحب بیٹی کا یہ حال دیکھ سکتے میں تھے۔ اذان وہی رک گیا، جبکہ امامہ کی اچانک آمد پہ رخسار نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ میری گڑیا پلیز یہ سب نہیں کرو، اس سے ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اذان بے بسی سے بولا تھا، اس کے قریب جاتے اسے کندھوں سے سنبھالتا۔ طلاق دے سے، رخسار نے قطعی انداز میں کہا، تو ایک پل وہاں سناٹا چھا گیا۔ امامہ نے بے یقینی سے رخسار کو دیکھا۔ سنا نہیں آپ نے؟ ابھی کے ابھی طلاق دے اور نکالا اس گھر سے۔ نہیں برداشت کر سکتی میں اس کا وجود اپنے گھر میں۔ وہ چلاتے ہوئے روئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اذان نے اس کا رخ امامہ سے ہٹا کے اپنی طرف کیا۔ اپنے آپ کو قابو کرو، کچھ نہیں ہوگا، بس ادھر دیکھو اپنے بھیا کی طرف۔ اذان اسے شانت کر رہا تھا، لیکن وہ کبھی آنکھیں کھولتی بھی سختی سے بند کرتی آپ اسے باہر ہو رہی تھی۔ آپ اسے طلاق دیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی آواز میں وہ چیخی تھی۔ رخسار، اذان بھی پہلی بار اس پہ چلایا تھا۔ فرحت بیگم منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی آواز کو گلا گھونٹ گئی۔ کنٹرول یور سیلف۔ اذان کی سخت گیر آواز پہ رخسار نے تنفر سے اذان کو دیکھا اور اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ امامہ کو وہاں موجود پا کے وہ اپنے حواس کھو چکی تھی اور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی، اس کا گلا دبا گئی۔ آئی ول کل ہر، نہیں چھوڑوں گی میں اسے، مار ڈالوں گی اسے میں جان سے۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا تھا اور امامہ کے گلے کو دبایا تھا۔ لیو ہر۔ اذان نے آگے بڑھ کر رخسار سے اسے دور کیا۔ امامہ کی سانس بری طرح اکھڑی تھی۔ چھوڑ دو مجھے، آج یہ نہیں بچے گی میرے ہاتھوں سے۔ رخسار خود کو چھڑا رہی تھی، جبکہ امامہ گلا پکڑے کھانسے جا رہی تھی۔ امامہ جاؤ یہاں سے۔ اذان نے رخسار کو پکڑے رکھا اور بنا امامہ کی جانب دیکھے اونچی آواز میں کہا، لیکن وہ تو اپنی جگہ سے ٹس سا مس نہ ہوئی۔ بے یقینی سے اذان کو دیکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ یہاں سے۔ اس بار اذان کافی اونچا اور غصیلی آواز میں چلایا کہ امامہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رخسار میری بچی۔ فرحت بیگم اسے کسی طرح شانت ہوتا دیکھ اس کے پاس آئی تھی۔ اذان اس کا ہاتھ سہلاتا رہا، اسے ساتھ لگائے بستر پہ بٹھاتا اور بہت حد تک اسے شانت کر گیا۔ فرحت بیگم کو اپنی بیٹی سے آج صحیح معنوں میں خوف آیا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز اور پھر ایک دم سے امامہ پہ اٹیک کرتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔ مما، رخسار نے اسے پکارا تو اس کے لہجے کی تڑپ پہ فرحت بیگم نے اسے زور سے گلے لگایا اور رو دی۔ بس میرے بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اذان نے ماں کو اشارہ کیا کہ وہ رخسار کو سنبھال لے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو سبھی باہر نکل گئے۔ چچی جان کا دماغ پھر سے بھٹکا اور زبان خانبی کے آگے پھر سے کھلی۔ پتہ نہیں 12 دن کون سے اذیت سے گزری ہے کہ جب سے آئی ہے پاگل پن کے دورے۔ شازمہ، خانبی نے پھر غصے سے ٹوکا۔ دیکھیے خانبی، میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، خاندان کے بھلے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ اچھا سا رشتہ دیکھے رخسار کی شادی کریں۔ شازمہ کی بات پہ خانبی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ امامہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی گردن پہ رخسار کے ناخنوں کے نشان دیکھ رہی تھی۔ یہ جو شہرک کا تل ہے نہ مانا، یہ بہت جان لیوا ہے۔ اس کا مطلب جانتی ہو تم، قتل ہو جاؤ گی۔ چھٹ سے اپنے ہاتھ گردن سے ہٹائے اور اپنا شہرک کے قریب تل پہ ہاتھ پھیرتی۔ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اذان خانزادہ جو غصے سے دروازہ کھولتے اندر آیا تھا، امامہ کے سامنے کھڑا دیکھ اپنی جگہ رک ہی گیا۔ آئینے میں اذان کی نظر اس کی صاف شفاف گردن سے ہوتی شہرک کے تل پہ جا ٹھہری۔ اذان پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ شہرک کے تل سے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اذان پل میں سب کچھ بھولا تھا، صرف یاد تھا تو اس کا جان لیوا تل، جو اس وقت اذان کے لیے کڑی آزمائش بن گیا تھا۔ امامہ نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور دوپٹہ کھول کے اڑنا چاہا کہ اذان نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ وہ اس اچانک ابتدا کے لیے تیار نہ تھی۔ دوپٹہ کھینچنے سے وہ دوپٹے کے ساتھ ہی کھینچتی چلی گئی اور سیدھا اذان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ دونوں ہاتھ سامنے کرتے ایک دم اس کے سینے پہ رکھتے خود کو اس سے ٹچ ہونے سے حتی الامکان بچایا تھا۔ اذان نے دوپٹہ ایک ہاتھ میں لپیٹا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے چوٹی موئی کی طرح سمیٹی سمٹائی امامہ کی کمر کے گرد حصار باندھا۔ امامہ تو اندر تک لرز گئی۔ اچانک سے اذان اسے اتنا قریب کر لیا تھا کہ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ لرزتی پلکوں سے دھیرے سے اوپر اٹھاتی اس نے اذان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ اذان کی نظروں کا تعاقب وہ سمجھ نہ پائی۔ اس کے شہرک کے دل کو انگلی کے پوروں سے چھوتا وہ اپنے حواس کھوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی اس کی باہوں میں جھٹپٹائی تھی، لیکن صرف جھٹپٹا ہی سکی تھی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا جھٹکے سے اس کا سر اونچا کرتے گردن کو ذرا سا پیچھے کی جانب بینڈ کیا تھا اور اپنی پوری شدت سے اس کی شہرک کے تل پہ جھکا۔ امامہ کے تو پورے جسم میں کرنٹ سے دوڑ گئے۔ ماما ہاشم بری طرح جھٹپٹائی، لیکن خود کو اس کی سخت گرفت سے نہ چھڑا پائی۔ خان، خان، وہ لرزتی آواز میں اس کے کان کے پاس اتنا ہی کہہ پائی، جبکہ اذان کان سے اس کی گردن پہ جھکا ہوا تھا۔ امامہ کے جسم سے جسے جان نکل رہی تھی۔ اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا
اسے اب محال لگ رہا تھا۔ خود کو اذان کے آسرے پر چھوڑتی وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کا ڈھیلا پڑتا وجود محسوس کرتا اذان خان زادہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اذان خان زادہ ایک دم گھبرائے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں کھولو۔ اذان نے اس کے چہرے پہ دھیرے سے تھپکا، لیکن وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اذان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بستر پہ لٹایا اور اس پہ کمفرٹر دیا۔ اس کے گلے پہ موجود رخسار کے تیز زخموں پر نظر پڑی تو لب بھیجتے وہ نیمنٹ نکال کر اس کے زخم پر لگانے لگا، لیکن اس بار بھول کر بھی اس کی شہرک کے تل کو نہ دیکھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ ایک پل کو بھول ہی گیا تھا، اور اسے ایک پل پر بے حد افسوس ہوا تھا کہ وہ خود پر قابو کیوں نہیں رکھ پایا۔ دھیرے سے اٹھتا ہوا ونڈو کے پاس آیا اور رخسار کو سوچنے لگا۔ امامہ اور رخسار دونوں کالج میں تھے، لیکن ان کے بیچ میں ایسا کیا ہو گیا جو رخسار اتنی نفرت کرتی ہے امامہ سے؟ لاشعوری طور پہ وہ آج پہلی بار اس کا نام لے رہا تھا، امل شہروز خان زادہ۔ وہ جو زرکا کے ساتھ مارکیٹ تک آئی تھی، کسی شخص کی آواز پر ایک دم مڑی تھی اور وہی سکتے میں آ گئی۔ چہرے کا رنگ پل میں فک ہوا۔ کیا ہوا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس شخص نے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا۔ امل نے ارد گرد دیکھا، لیکن زرکا بھابھی کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ کسی شاپ میں چلی گئی تھی۔ امل نے وہاں سے نکلنا چاہا کہ وہ شخص اس کے سامنے آ گیا۔ ارے اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ پہلے یہ تو بتا دے جاؤ، وہ پیاری سی لڑکی کہاں چھپا رکھی ہے؟ قسم سے اتنے سال بیت گئے لیکن نہیں بلا پایا۔ کیا حسن ہے اس کا، بہت کمال کی ہے وہ۔ پبلک پلیس کا خیال کیے بنا وہ اونچا اونچا بولے جا رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ امل نے حتی الامکان اپنی آواز دھیمے رکھنے کی کوشش کی۔ ارے کیسے چلا جاؤں؟ اتنے عرصے بعد تو دکھائی دی، ہاسٹل سے جانے کے بعد آج ملی ہو۔ سنا ہے شادی کر لی اور تمہارا شوہر شہروز خان بہت غصے والا ہے۔ سوچو اگر اسے میرے بارے میں پتہ چل جائے تو کیا ہوگا تمہارا؟ اس شخص نے امل کو کھلم کھلا دھمکی دی۔ مجھے اپنا تو نہیں پتہ، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے تمہاری جان لے لے گا۔ امل بنا ڈرے بولی، اور اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتی اسے فیروز اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اوکے ڈیئر، پھر ملیں گے، ایک بہت بڑے سرپرائز کے ساتھ۔ وہ اپنی کہتے ہوئے وہاں سے ایک دم غائب ہوا۔ کون تھا یہ؟ فیروز کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اب امل اس کی آمد پر ایک دم چونکتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ کالج میں ہم ساتھ تھے، امل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فیروز کو کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ ارے امل، تم یہاں ہو، میں تمہیں وہاں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، چلو آؤ یہاں۔ ابھی وہ فیروز کو کچھ جواب دیتی کہ زرکا اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے گئی، جبکہ شہروز گہری سوچ میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ رخسار میری بچی کیسی ہو؟ فرحت بیگم نے اس کو اٹھتے ہی اس کے پاس اسے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں مما، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ اس کے انداز میں تھوڑی تلخی تھی۔ بیٹا پھر کیوں اتنا ہائپر ہو جاتی ہو؟ پہلے تو ایسا نہ تھی، فرحت بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے آنسو دیکھتی رخسار شرمندہ سے بولی۔ آئی ایم سوری مما، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئیں۔ رخسار دھیرے سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم گئی تو اسے محبت سے دیکھنے لگی۔ بیٹا کبھی کبھار کچھ چیزیں اور کچھ باتیں ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ مما، بھیا اس لڑکی سے شادی کیوں کی؟ وہ ان کی قابل نہیں۔ رخسار ایک دم سے پھر سے ہائپر ہونے لگی۔ بیٹا یہ شادی وقت کی مجبوری تھی، ہم سب نے اسے قبول کر لیا ہے، آپ بھی قبول کر لیں۔ فرحت بیگم نے اسے اصل بات نہ بتائی۔ اذان خان زادہ کے منع کرنے پر کسی نے بھی اسے ابھی تک سچ نہیں بتایا تھا۔ بیٹا آپ اٹھیں اور فریش ہو جائیں، میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں، فرحت بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ امامہ حاکم، تمہیں تو میں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی، وہ نفرت سے سوچتی ہوئی اٹھی۔ کچھ دن میں ہی امامہ کے گلے پہ دیے رخسار کے زخم بھر گئے اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ خانبی کی اجازت سے امامہ کچھ دنوں کے لیے حاکم ولا چلی گئی، لیکن وہاں بھی وہ اداس ہی رہی۔ امل اور شہروز ہنی مون کے لیے گئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات نہ ہو سکی، اور فیروز بھی گھر نہ تھا، وہ بھی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ دن رہ کے وہ بے دلی سے واپس خان مینشن آ گئی۔ اس کے واپس آنے پر نہ ہی اذان خان زادہ اسے کہیں دکھائی دیا اور نہ رخسار، بلکہ اس دن کے بعد اذان خان زادہ اس کے کمرے میں بھی نہ آیا تھا۔ وہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، یہاں تک کہ رخسار کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ خان مینشن میں سے ایک آزادی سے مل گئی، خان بھی سے وہ اب کچھ حد تک کھل کر باتیں کرنے لگی تھی۔ فرحت بیگم اسے ضرورت کے تحت ہی بلاتی یا بات کرتی۔ دوسری طرف زرینہ پھپھو کا بھی خان مینشن آنا جانا ان دنوں بہت کم ہو گیا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھابھی، کیا سوچنے لگی؟ وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے ایک جگہ جم گئی تھی۔ کچھ خاص نہیں، امامہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تو آپ چلے جائیے نا، خان بی سے پوچھ لیں، ویسے بھی خان صاحب نے جانے کا واپس لوٹنا ہے، وہ تو جب بھی رخسار بی بی کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو واپسی کب ہو کوئی پتہ نہیں۔ پانی کا پائپ امامہ سے لیتے ہوئے خود اب پودوں کو پانی دینے لگی۔
کیا مطلب دونوں ایک ساتھ کہیں گئے ہیں؟ امامہ کو اچنبھا ہوا۔ جی کیا آپ کو پتہ نہیں؟ گل نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو امامہ نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے رخ دوسرے جانب کر لیا۔ یہ تو اس گھر میں شروع سے ہوتا رہا ہے، جو رخسار بی بی کہہ دے خان صاحب اسے پورا کرنا اولین مقصد سمجھتے ہیں۔ گل نے افسردگی سے کہا۔ وہ کچھ بول نہ سکی اور اندر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آتے اسے اس پل یاد آنے لگا جب اذان خانزادہ اس کے ساتھ گزارے پل، وہ ایک لمحے وہ نہ بھول پائی، بلکہ اب تک اس کے حصار سے نکل ہی نہ پائی تھی۔ ابھی وہ بستر پہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی موبائل پر کال آنے لگی۔ بے دلی سے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اذان خان کی آواز سنتے ہوئے چونک گئی۔ سن رہی ہو؟ دوبارہ سے کہا گیا ہے۔ جی بولیں۔ امامہ نے خود پر قابو پایا۔ مما سے جا کے بولو کال پک کرے۔ اسی وقت اذان نے حکم صادر کیا۔ جی اچھا۔ امامہ کی کہنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف کال بند ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد اس ستمگر کی آواز سنی تو دل نے ایک عجیب لے پہ دھڑکنا شروع کر دیا۔ اپنے دھڑکنوں کو سنبھالتے فرحت بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولے وہ اندر آئی تو انہیں بستر پہ سویا پایا۔ آنٹی۔ امامہ نے انہیں پکارا لیکن جواب ندار۔ اس لمحے فرحت بیگم کے موبائل پر کال آنے لگی۔ خان کالنگ۔ امامہ نے کال پک کی۔ ویئر از مما؟ دوبارہ سے امامہ کی آواز سنتے ہی وہ ڈرتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ وہ تو سو رہی ہیں، دھیرے سے کہتے ہوئے ایک نظر فرحت بیگم کو دیکھنے لگی۔ اٹھاؤ انہیں۔ اذان کے کہنے پہ وہ کنفیوز ہوئی۔ خان وہ تو سو رہی ہیں، کیسے جگاؤں؟ ماما کو انہیں جگانا مناسب نہ لگے۔ ڈیوڈ جگاؤ انہیں ابھی سے وقت۔ اذان کے غصے سے بھری آواز سن کر وہ پلٹی تھی۔ آنٹی اٹھیں۔ آنٹی۔ فرحت بیگم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ دیکھ ایک دم گھبرا گئی۔ آنٹی اٹھے پلیز۔ امامہ تو فون بھول کر فرحت بیگم کو بلا رہی تھی۔ دوسری طرف اذان کا دل بری طرح ڈوبے جا رہا تھا۔ گل پلیز یہاں آئیے، خان بھی کوئی ہے، پلیز جلدی آئیے۔ امامہ کی چلانے کی آوازیں اذان بآسانی سن سکتا تھا۔ بھیا مما ٹھیک ہے؟ گاڑی میں بیٹھے رخسار کا رو کر برا حال تھا۔ کچھ نہیں ہوگا انہیں، بس ہم پہنچنے والے ہیں۔ اذان نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ فیروز بھیا۔ امامہ روتی اس کے گلے لگی۔ گھبراؤ نہیں پاگل، ٹھیک ہو جائیں گے آنٹی، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ فیروز کی بروقت خان مینشن میں آباد نے سب کو ہی حوصلہ دیا تھا اور فیروز کی مدد سے فرحت بیگم کو وہ ہاسپٹل لا پائی تھی۔ گارڈ نے بھی ساتھ دیا۔ شاہ زیب صاحب اور ان کے بھائی عباس دونوں ہی شہر سے باہر تھے۔ ڈاکٹر نے بروقت انہیں آئی سی یو میں منتقل کیا۔ کچھ ہی دیر میں سامنے سے اذان بھی آتا ہوا دکھائی دیا۔ کہاں ہے مما؟ فیروز سے اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ خان مینشن سے ہو کر یہاں آیا تھا۔ رخسار کو گھر چھوڑتے خان بھی سے ہاسپٹل کا پوچھ کر فوراً پہنچا۔ آئی سی یو میں ہے، فیروز خان نے تسلی دی، لیکن جب تک وہ ماں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا اسے سکون نہیں آنا تھا۔ تینوں نفوس اس وقت خاموش تھے اور دل سے دعا گو تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے۔ ڈاکٹر نے پہچانتا تھا اس لیے فوراً اذان کو تسلی دی۔ اذان نے تشکر سے انہیں آنکھیں موند لی۔ خیال رہے ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہے، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، شکر کرے بروقت ہاسپٹل لے آئے، بچت ہو گئی ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں حقیقت سے روشناس کروایا۔ اذان فیروز کی جانب بڑھا۔ تھینکس، تم نے جو کیا احسان ہے مجھ پر۔ اذان نے دل سے فیروز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے اذان بھائی، وہ میری ماں کی طرح ہے اور یہ تو میرا فرض تھا۔ فیروز کے الفاظ نے اذان کے دل میں اس کی اہمیت مزید بڑھا دی اور وہ دل سے اس کی اچھائی کا معترف ہوا۔ آنٹی اپنا خیال رکھا کریں، دیکھیں تو سب بچوں کے چہرے کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ زرقا نے بہت پیار سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے فرحت بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس وقت سب فرحت بیگم کو دیکھنے خان مینشن آئے ہوئے تھے۔ فرحت بیگم کو شام کو ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ رخسار کا رو کر برا حال تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ ماں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے کھانے پینے، آرام، غرض ہر چیز کا وہ خیال رکھے ہوئی تھی۔ امامہ بھی وقفتاً چکر لگا لیتی تھی، لیکن رخسار اسے اپنی ماں کے قریب نہیں بھٹکنے دے رہی تھی۔ اس کے باوجود فرحت بیگم کے دل میں وہ اپنی خاص جگہ بنا گئی۔ سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اذان خان کا دل تھا کہ وہ حاکم خان سے اپنے دل کی بات کرے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح بات کا آغاز کرے۔ حاکم خان کے ساتھ شادی کے بعد وہ ڈیل جس کے لیے وہ منع کر چکا تھا وہ سائن بھی کر لی تھی، انکار کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، اور حاکم خان بہت خوش تھا، آنے والے برے وقت سے بے خبر۔ نظر آپ کو فیوریٹ کپل کون سا ہے اور کیا کوئی گیس لگا سکتا ہے ماضی میں کیا ہوا ہوگا؟ آج کے ایپیسوڈ تھی یہیں تک، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔